اسی لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بھی اچھا ہے، اور تم میں سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ سب سے زیادہ حکمت، سب سے زیادہ نرمی، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ شفقت اور سب سے زیادہ اخلاق کا مظاہرہ گھر والوں کے ساتھ تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم باہر بہت سافٹ ہے، ویری سافٹ، بلکہ سافٹ آئس کریم ہے۔ ارے کبھی کھائی نہیں کھائی؟ ہاں بھائی، سافٹ آئس کریم منہ میں رکھو تو پگھل جاتی ہے۔ ہم کہتے ہم نے حاجی صاحب کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا، ہر وقت اسمائل، ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، ویری انجوائمنٹ، ویری انجوائمنٹ۔ آج جب گھر میں جاتے ہیں اور سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں اور جب سیڑھی قدموں کے ہاتھ گھر پہ پہنچتی ہے گھر والوں کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے، اور دل ہی دل میں کیا کرتے ہیں؟ جل تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بلا کٹال تو، کہ وہ ہمارا گھر میں یہ حال ہے؟ گھر میں نہ، ہمارے اخلاق گھر میں نہیں ہے، ہماری محبت گھر میں نہیں ہے، ہماری نرمی گھر میں نہیں ہے۔ خود اللہ قرآن میں کہہ رہے نبی جی اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے، اگر آپ سخت ہوتے کوئی بھی آپ کے قریب نہ آتا۔ سب سے زیادہ نرمی گھر والوں کے ساتھ، لیکن آج ہمارا گھر والوں کے ساتھ معاملہ ہی اور ہے۔ اس لیے ضدیں ہیں، نفرتیں ہیں اور ہماری محنت میں رکاوٹیں ہیں۔ ورنہ اللہ کے نبی کی محنت میں سب سے پہلے اللہ کے نبی نے، امام الانبیاء نے، آقا مدنی نے اپنی دعوت میں اپنی بیوی کو شریک کیا ہے۔ امت کی ماں ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی، پھر مدینہ کی مالدار ترین عورت، گھر میں سونے اور چاندی کے اینٹیں تھی، وہ سارا مال لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا، کہا یا نبی اللہ میں اور میرا یہ مال سب اللہ کے دین کا۔ سب سے پہلے نبی کے ساتھ عبادت میں شریک ہونے والی، سب سے پہلے نبی کے ساتھ دعوت کے میدان میں قدم رکھنے والی، سب سے پہلے میرے نبی کے ساتھ میرے دوست بزرگوں 3 سال شیب ابی طالب میں پتے چبانے والی، یہ مکہ کی مالدار ترین عورت اپنا جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت، اپنی صحت سب اللہ کے دین پر لگا دی، اور اس سال میں دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ گھر میں 3 دن کا فاقہ تھا اور بدن پہ جو کپڑے تھے اس میں 13 پیون لگے ہوئے تھے۔ یہ مالدار مکہ کی مالدار ترین عورت ہے، اور اللہ کا سلام آیا ہے۔ اللہ سے بڑھ کے قدردان کون ہے قربانیوں کا؟ اللہ سلام بھیج رہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ جبرائیل نے آ کر بشارت سنائی، عورت بلند ہوگی تو اتنی بلند جائے گی۔ اماں جان پہ سلام آیا۔ میرے دوستو یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، اللہ نے بچے کے ذریعے سے میرے دوست صفائی پیش کروائی۔ حضرت مریم پر تہمت لگی، بچہ عیسیٰ ماں کی گود میں ہے، وہ اپنی ماں کی صفائی پیش کر رہا ہے۔ لیکن جب امت کی ماں پر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر جب تہمت لگی ہے، اللہ نے کسی فرشتے کو، کسی انسان کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے پورے قرآن کا ایک رکوع اتارا ہے، پورے قرآن کا رکوع۔ یہ اماں جان حضرت عائشہ کی میرے دوستو بزرگوں شان بزرگی ہے، یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی کا مقام ہے، امت کی ماں کا اعزاز ہے۔ یہ سب سے بڑا بہتان ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ امت کے عورتوں کے مقامات صحابہ کے نام کے ساتھ لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں کے نام کے ساتھ لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے مردوں سے، ان کی عورتوں سے، ان کے بچوں سے، ان کی بچیوں سے اللہ سب سے راضی ہو چکا کہ بھئی سبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ اسے مردوں کے لیے نمونہ صحابہ کی زندگی، عورتوں کے لیے نمونہ صحابیات کی زندگی۔ یہ بازاروں میں پھرنے والی عورت، یہ بے پردہ، بے حیا، فیشن کی دیوانی، اپنا عورت بنا جو کھو چکی، حیا کو اپنی کھو چکی،
چند ٹکوں اور دنیا کی جھوٹی شان و شوکت کے لیے اپنی حیا کو داؤ پر لگا چکی. علماء سے پوچھو اس عورت کے بارے میں کیا کہتی ہے شریعت، تو شریعت اس عورت کو بھی مردوں کے حکم میں گنتی ہے. یہ بھی مردوں کے حکم میں ہے. دیندار عورت کا جیسے غیر مرد سے پردہ ہے، ان عورتوں سے بھی پردہ ہے. کیوں؟ یہ عورت ہی نہ رہی. اگر عورت میں حیا نہیں تو عورت ہی کہاں ہے؟ بیٹی فاطمہ کہہ رہی ہے حیا تشت سے زیادہ روشن، اور حیادار عورت شہد سے زیادہ میٹھی. لیکن مرتے دم تک غیر محرم سے اپنے آپ کو بچانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. عورت دین پر آئے بغیر پورا دین وجود میں نہیں آ سکتا. سن لو اچھی طرح، معاشرے کا دین، معاملات کا دین، اخلاق کا دین، یہ تینوں لائن کا دین برباد ہوگا اگر عورت میں دین نہیں ہے. اپنی نسلوں کی، اپنی اولادوں کی پرورش اور تربیت یہ بھی ناکام رہے گی اگر عورت میں دین نہیں ہے. مرد کے ذمہ عورت کا دین ہے، عورت کے ذمہ اولاد کا دین ہے. آج مرد اپنی ذمہ داری کو بھولا ہے، اولاد ماں اپنی ذمہ داری کو بھولی ہے. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے دوستو، میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کی 10 سال، کسی کی 5 سال، کسی کی 15 سال، کسی کی 20 سال شادی کو ہوئے ہیں، کہ بھائی یہ ہے نا، کوئی 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، کسی کی 1 سال ہوئی، کسی کی 6 مہینہ ہوئی، کسی کی اب ہو رہی ہے، آج ہوگی انشاءاللہ نکاح کی مجلس میں. میں پوچھتا ہوں یہ جتنے بیٹھے ہیں اپنے آپ سے پوچھو، اتنے سال شادی کو ہوئے کبھی ہم اپنی بیوی کا قرآن سنا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ اللہ کی بندی تجھے سورہ فاتحہ آتی ہے؟ اللہ کی بندی تجھے تحیات و دعائے قنوت آتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ سب کو تو میں نہیں کہہ سکتا، کوئی ہوگا دل کا جلا جس نے سنا ہوگا، ورنہ آج ہمیں اس کی فرصت کہاں ہے. اگر ہم نہیں صحیح کرائیں گے بتا اپنی بیوی بچوں کا، اپنی بیوی کا قرآن کون صحیح کرائے گا؟ یہ کہاں جائے گی قرآن سیکھنے کے لیے، اور کون سکھائے گا اسے قرآن؟ عورت کے دل کا بدلنا مرد کے ذمے، عورت کی زندگی کے اندر دین کا لانا یہ مرد کے ذمے، اور عورت کے اندر حیا اور عورت کو میرے دوستوں دیندار بنانے کی ذمہ داری یہ مرد کے ذمے ہے. آج کی نسلوں کی بربادی، آج کی معاشرت کی بربادی، آج کی بے حیائی کا ماحول خدا کی قسم ہماری غفلت کی نہ ہو سکے. گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے، ہر چیز کی ذمہ داری کا احساس ہے. بے حیثیت اللہ کے نبی کا امتی ہونے کے اپنے گھر کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. اس کے کپڑوں کی فکر، اس کے چپل کی فکر، اس کے جوتوں کی فکر، اس کے ناک کی میرے دوست بزرگوں کان کی بالیوں کی فکر نہیں ہے، تو اپنی اولاد کی، اپنی بیوی بچوں کی دین کی فکر نہیں ہے. اور یہ فکر ہماری ذمہ ہے دوستوں. آج وقت ہے کر لو، آج وقت ہے کر لو، آج وقت ہے بنا لو. علماء نے لکھا ہے جس نبی کی نبوت کی محنت میں عورتوں نے ساتھ دیا ہے، ان کی محنت چلی ہے، ان کی محنت بارآور ہوئی ہے، اور جس نبی کی محنت میں ان کی عورتوں نے ساتھ نہیں دیا، اس نبی کی نبوت زیادہ میرے دوست کارآمد نہیں بن سکی. نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، 40 یا 45، 80 یا 82. کیوں؟ گھر کا ماحول خلاف ہے، گھر میں دین نہیں. اسی عذاب میں اللہ نے بیوی کو بھی، ان کے بچے کو بھی اللہ نے ہلاک کر کے بتایا. اللہ نے قرآن میں اللہ نے 2 عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک طرف نبی کی بیوی اور ایک طرف فرعون کی بیوی. اللہ بتلا رہے جو بنا لے فرعون کے گھر میں بھی رہ کر عزت والی ہے، جو اپنے کو نہ بنائے نبی کے گھر میں رہ کر بھی برباد ہے. میرے دوست بزرگوں، یہ مستورات کا کام، مستورات کی محنت، عورتوں کو دین پر لانا یہ معمولی نہ سمجھو، بلکہ یہ آپ کا اپنے اوپر احسان ہے کہ جب آپ عورتوں کو دیندار بناؤ گے تو میری عورتیں سب سے پہلے آپ کے دین پر چلنے میں معین و مددگار بنے گی.
یہ آپ کے دین کے کام میں معین و مددگار بنے گی، اور یہ آپ کے بچوں کی دینی پرورش اور تربیت کرنے والی بنے گی۔ ورنہ اولاد کی بربادی خدا کی قسم آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اولاد کی ہم کیا ماحول کا رونا روئے، صاحب ماحول ہی خراب ہو گیا ہے، صاحب ماحول ہی گندا ہو گیا ہے، صاحب ماحول ہی بیہودہ ہو گیا ہے۔ ماحول کو ہم بلیم کر رہے ہیں، حالانکہ ماحول کا قصور نہیں ہے، یہ گھر کا قصور ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کسی بچے کو بے ایمان نہیں پیدا کرتا۔ پھر اسے بے ایمان کون بناتا ہے؟ کہ اس کے گھر کا ماحول۔ ماں یہودی ہے، اولاد یہودی بن رہی، ماں عیسائی ہے، اولاد عیسائی بن رہی ہے، ماں مشرک اور بے ایمان ہے، اولاد مشرک اور بے ایمان بن رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ایک مسلمان ماں باپ بھی اپنی اولاد کو مسلمان بنا رہے ہیں؟ اسے دین دے رہے ہیں؟ اسے نبی کی زندگی دے رہے ہیں؟ اسے قرآنی تعلیمات دے رہے ہیں؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی۔ ختیجہ جیسی ماں ہے، فاطمہ جیسی اولاد ہے، فاطمہ جیسی ماں ہے، حضرت حسن اور حسین جیسی اولاد ہے۔ یہ ماں کی پرورش، یہ ماں کی تربیت۔ امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی کہ ان کی ماں ہے، ماں کے چہرے پہ داڑھی کا ایک بال نہیں نکلا کہ میں حدیث کا استاد بن چکا تھا۔ کس نے اس بلندی پر پہنچا امام بخاری کو؟ کہ ان کی ماں نے۔ مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مقام غوث پر کس نے پہنچایا؟ کہ ان کی ماں نے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو محبوب سبحانی کس نے بنایا؟ کہ ان کی ماں نے۔ مولانا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بلندی پر کس نے پہنچایا؟ کہ ان کی ماں نے۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ہم نے اس ماں کی گود میں پرورش پائی ہے جس کے حلق سے ایک مشتبہ لقمہ پوری زندگی میں نہیں نکلا گیا۔ جب ماں ایسی تھی، اولاد ایسی تھی۔ اور ان کی دادی وہ تو مولانا الیاس کے بدن کو سونگتی تھی اور کہتی تھی بیٹے تیرے بدن سے صحابہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب ماں ایسی تھی، اولاد ایسی تھی۔ آج کی ماں فیشن کی دیوانی، آج کی ماں کپڑوں کی دیوانی۔ جو ماں خود کھڑے رہ کر پانی پیے اس کی اولاد بیٹھ کر پانی پی سکتی ہے؟ جس ماں کے سر پہ خود دوپٹہ نہیں اس کی اولاد سر ڈھانک سکتی ہے؟ جو ماں گھنٹوں اپنے ایمان کو برباد کر رہی ہے اپنے بچوں کو گود میں لے کر بٹھا کر، کیا اس کی اولادوں میں شرم آ سکتی ہے؟ گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے دوستوں، ہمارے ذمے ہے۔ سب یاد ہے، گھر بھول گئے، سب کی دین کی فکر میں مر رہے۔ ہائے فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ، کرو سب کا غم، گھر کا بھی تو غم لو۔ ورنہ حال کیا ہوگا؟ باپ کی تہجد نہیں چھوٹ رہی، اولاد کی جمعہ نہیں ہو رہی۔ مرد سراپا سنت پہ غرق ہے، عورت کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس بولنے والی زبانیں، لوگوں کے پاس دیکھنے والی نگاہیں۔ جس دین کی بات کر رہے ان کا گھر دیکھو، ان کے بچے دیکھو۔ دین کی بات کر رہے ہیں، تبلیغ کی بات کر رہے ہیں، ہمارے نبی کی محنت۔ ارے ادھر دیکھو ترجمہ ہو رہا ہے یار، او ارے ادھر دیکھو، نماز میں ادھر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ابھی تو نماز ہی نہیں بنی دوستوں۔ وہ کرے اپنا کام، ان سے بھی کہو آہستہ ترجمہ کرے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ میرے دوستوں دیندار بنانے کی فکر، دیندار بنانے کی محنت، اور دین ڈنڈے سے نہیں آئے گا، مار پیٹ سے نہیں آئے گا، اس سے تو ضد آئے گی۔ آپ نے ڈنڈے سے دین لانا چاہے نا تو بچوں نے کھڑکی سے دیکھا ابا آ رہے ہیں ٹوپی، اور ابا نہیں ٹوپی غائب، بیوی دوڑ کر گئی دوپٹہ سر پہ، باوا شوہر نہیں تو دوپٹہ غائب۔ یہ منافقت ہے، اور یہ منافقت ہماری مار پیٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دین اوپر سے تھوپنے کا نام نہیں ہے، دین اندر سے قبولیت کا نام ہے۔ اتنا اللہ نے حق کے قبول کرنے کی استعداد مرد سے زیادہ عورت میں رکھی ہے۔ حضور کے وصال کے بعد مردوں میں استعداد ملتا ہے، کوئی عورت مرتد ہوئی ہو ایسا نہیں ملتا ہے۔
حبشہ کی ہجرت ہوئی، ایک صاحب وہاں جا کے مرتد ہو گئے، لیکن ان کی بیوی نے وہاں بھی اپنے ایمان کو بچا لیا، وہاں بھی اپنے ایمان کو بچا لیا، اور اللہ نے اس کا کیا اعزاز ملا؟ اللہ کے نبی کی بیوی ہونے کا شرف ملا۔ ہاں، بہت حضور کے اللہ کے نبی کا زیادہ دین عورتوں کے واسطے سے امت کو ملا ہے، ان کی گھر کی کثرت نکاح میں ایک وجہ اس کی بھی تھی کہ امت تک اللہ کے نبی کے اندرونی زندگی کا دین کیسے پہنچے گا، کہ ان عورتوں کے ذریعے پہنچے گا جو امت کی مائیں ہیں، یہ پہنچائے گی۔ حق کے قبول کرنے کی سیر مرد سے زیادہ عورت میں، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی کہ عورت، سب سے پہلے مال دینے والی کہ عورت، سب سے پہلے جان دینے والی کہ عورت، سب سے پہلا سلام کہ عورت پر، یہ ساری چیزوں میں پہل اللہ نے عورت کو دیا ہے۔ ہاں، قیامت تک کہ اللہ کے نام پر جتنی جانے جائے گی سب کا اجر سب حضرت سمیہ کے نام عمل میں کہ جان دے دی۔ اور خلفائے راشدین میں ایک خلفاء راشدین صرف حضرت ابو بکر صدیق جو براہ راست اللہ کے نبی کی دعوت پر ایمان میں داخل ہوئے، باقی تینوں خلفائے راشدین جو ان کا ایمان ملا، حضرت عمر کو، حضرت سمیہ، حضرت عثمان کو اور حضرت علی کو، یہ عورتوں کے طفیل میں ملا ہے۔ کس کے طفیل میں؟ حضرت عمر کی ہدایت کا ذریعہ کہ ان کی بہن بنی، بہن کی استقامت نے عمر جیسے شخص کے دل کو پسیج دیا۔ حضرت عثمان کی ہدایت کا ذریعہ ان کی خالہ بنی، کتابوں میں اشعار موجود ہے تو صحابہ میں، یا عثمان یا عثمان، شریف باپ کا بیٹا، سمجھدار باپ کی اولاد، تجھے کیا ہوا؟ مکہ کی گلیوں میں آواز لگی ہے اللہ کے دین کی طرف بلایا جا رہا ہے اور تو نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ خالہ کے شان نے مجبور کیا۔ ابو بکر صدیق کے پاس آئے، ابو بکر نے دعوت دی، کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت علی کی ہدایت کے ذریعہ میرے دوست بزرگ حضرت خدیجہ بنی ہے، اور علماء نے لکھا ہے حضرت عثمان اور عمر کو بھی جو ایمان ملا ہے اس میں بھی حضرت خدیجہ کا حصہ ہے۔ حضرت عمر کی بہن، حضرت خدیجہ کی سہیلی، حضرت خدیجہ کی دعوت پر عمر کی بہن نے کلمہ پڑھا، عثمان رضی اللہ کی خالہ حضرت خدیجہ کی سہیلی، اور ان کو بھی ایمان جو ملا حضرت خدیجہ کی دعوت پر ملا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ جاننے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ۔